پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کا دن جی ملکی تاریخ کی عدالتی تاریخ کے لیے بہت ہی ایک اہم دن ہے, یادگار دن ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ نیب ترمیم کی جو درخواست تھی اٹک جیل میں کہ بیرک نمبر 3 کے قیدی نمبر 804 کی, اس کو اپروو کر لیا گیا. نہ صرف اس کو اپروو کیا گیا بلکہ جو اس کے جو جتنے بھی نیب ترمیم اور اس طرح کی انہوں نے چیزیں کی تھیں اسمبلی کے اندر, وہ انہوں نے جو ہے وہ کورٹ نے جو اس کو واپس کر دیا, اور 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ تمام کیسز کو دوبارہ کھولنے کا جو ہے وہ حکم بھی عطا کیا, حکم بھی دیا. جسٹس عمرتا بندیال صاحب اب جا رہے ہیں آگے, چیف جسٹس صاحب نئے جو ہیں فیضی صاحب وہ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے کیسز ہیں جو اس وقت لگے ہوئے. کل ابو الحسنات ذوالقرنین کی عدالت نے جو فیصلہ کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور یہ تمام چیزیں. ہمارے ساتھ عمران خان کی ٹیم کی وکلا ٹیم کی ایک وکیل جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کو اپنے پہلے تو لیٹ می ایڈ ہر انٹو اسٹریم. مشال یوسفزئی. مشال, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ بتائیں. جی الحمدللہ. مشال, لیٹس اسٹارٹ ود میں چاہتا تھا کہ ہم کسی اور چیز سے شروع کریں, لیکن میرے خیال سے ہم کل کے فیصلے سے شروع کرتے ہیں, ابو الحسنات ذوالقرنین کے فیصلے سے. یہ کس قسم کا ڈیسیژن ہے؟ میں تو کئی مرتبہ یہ کہہ چکی ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ سبوٹیج ہوا ہے, اور ایسے ایسے پریسیڈنٹس بن رہے ہیں جو ہم نے تو اپنی زندگی میں دیکھے ہی نہیں تھے, لیکن پاکستان میں اپنے 75 ایئرز آف ہسٹری میں نہیں دیکھے تھے. نئے نئے تجربے کیے جا رہے ہیں. پہلے جو ہے ہوتا تھا تو جو انسان اندر ہوتا تھا تو اس کی طرف سے ایکسکیوزز آتے تھے. اب پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ججز چھٹیوں پہ جاتے ہیں, پروسیکیوٹرز نہیں ہوتے ہیں. اب اللہ اللہ کر کے 18 دن بعد ہماری جو ہم نے بہت زیادہ پریشر ڈالا تو ان کو آرگومنٹس کرنے پڑ گئے. اب جب ہوا تو ایٹ دا اینڈ اسپاٹ کل پہلے انہوں نے کہا کہ جی اسد عمر صاحب کی پری اریسٹ بیل اور خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی پوسٹ اریسٹ بیل ہم ساتھ سنیں گے, کیونکہ تینوں جو ہے نا کیبنٹ ممبر تھے اس ٹائم, تینوں سے ایک کیس جڑا ہوا ہے اور اس کے بغیر ہم یہ سن نہیں سکتے. اچھا, کل تینوں کے جو کیسز ہیں وہ ایک ساتھ سنے گئے. تو مذائقہ خیز بات یہ ہے نا کہ کل اسد عمر صاحب کی ضمانت منظور ہوئی اور خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانتیں خارج ہوئے. تو انصاف کا یہ جو دوہرا معیار ہے نا, یہ پاکستان, اور یہ ایک ہی جج ہے جنہوں نے فیصلہ سنایا. سیم جج تھا, سیم ایف آئی آر تھی, سیم نیچر آف دا کیس تھا, لیکن پھر بھی ان کی ضمانت منظور کی گئی اور جو خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے ان کی ضمانتیں خارج ہوئی. تو حیرت انگیز تو نہیں تھا, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اس ٹائم جو کرمنل جسٹس سسٹم سبوٹیج ہوا ہے تو ایسا تو ہونا تھا. لیکن جج صاحب نے کیونکہ ہمیں تھوڑی امید دی تھی کہ وہ دلاور نہیں ہے, وہ دلیر ہے, تو ہمیں لگا تھا شاید وہ دلیر بن کے فیصلہ کریں گے. لیکن کل جو سب سے سرپرائزنگ بات تھی کہ ڈیٹیل ججمنٹ میں جو 7 پیجز کا ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہوئی ہے, انہوں نے اس پہ جج صاحب نے اپنا مائنڈ ایکسپریس کیا ہے. آپ ضمانت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ملزم ہے یا مجرم ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے, مطلب ابھی تو ٹرائل ہوا بھی نہیں ہے نا, ابھی تو ٹرائل چل رہا ہے. انہوں نے اریسٹ پوسٹ اریسٹ بیل کے سٹیج پہ ہی اپنا مائنڈ ایکسپریس کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی جو ہے نا اس میں سبسٹنس ہے اور مطلب دے آر اکاؤنٹیبل فار سائفر کیس, اور اس لیے میں ان کی ضمانتیں خارج کر رہا ہوں. تو اگر لیگل پراسپیکٹو پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد تو بنتا ہی نہیں ہے نا کہ ذوالقرنین صاحب اس کیس کو آگے سنیں, کیونکہ ان کا تو مائنڈ ایکسپریس ہو گیا ہے. یہ تو عدالت اب تو چلا گیا نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو اسلام آباد ہائی کورٹ یہ وہی توشک خانہ کا ڈیجا وہ ہو رہا ہے, اس کا ری پلے ہو رہا ہے کہ اب وہاں پر چلا گیا, اب یہ دوبارہ جو ہے اسی عدالت میں واپس بھیجے گا, وہ عدالت وہاں سے واپس بھیجے گی. یہ تو پھر کیس وہیں پر چلتا رہے گا, پھر یہاں پر ٹرائل ہوگا, اور جب تک ٹرائل ہو رہا ہے تب تک جو ہے جو ملزم ہے, کیونکہ جرم تو ثابت ہوا نہیں کوئی بھی, تو وہ جیل میں کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ کیسے, ہاؤ ڈز دس میک اینی سینس؟ جی بالکل, دیکھیں اریسٹ ہوا تھا, اریسٹ چونکہ خان صاحب توشخانہ کیس میں ہو گئے تھے, تو توشخانہ کیس کا تو پورا فیصلہ کل عدم ہو گیا تھا نا. تو جس بیسس پہ وہ اریسٹ ہوئے تھے تو چاہیے تھا تو ان کو سیٹ فری کر دیتے اور پھر ٹرائل چلاتے, لیکن جی انہوں نے نہیں کسٹڈی لے لی تھی. انداز دیکھیں کہ جی عدالت جیل شفٹ ہو گئی تھی, ٹرائل جیل چلا گیا تھا. پہلے جب جیل چلا بھی گیا تو اس کے بعد ضمانت کے لیے بھی, ضمانت سننے کے لیے بھی جج صاحب پہلے 1 ہفتے کی چھٹی پہ گئے, پھر 3 پروسیکیوٹر اسپیشل
پروسیکیوٹرز ہائر کیے گئے, پھر ایک ایک کر کے سارے چھٹیوں پہ گئے, پھر جب سب آئے تو انہوں نے جی آخر میں کہا جی ضمانت خارج. تو یہ تو اگر ضمانت خارج کرنی تھی تو یہ پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن بھی کر سکتے تھے. 18 دن ڈیلے کرنے کا کیا مطلب بنتا تھا؟ چلے 18 دن ڈیلے کی آپ نے ضمانت خارج کی, لیکن ضمانت کی جو میں کہہ رہی ہوں نا ڈیٹیل ججمنٹ, اس میں جج صاحب نے اپنا مائنڈ ایکسپریس کیا ہے. تو اگر انہوں نے پہلے ہی اسٹیج پہ ضمانت کے اسٹیج پہ اپنا مائنڈ ایکسپریس کر دیا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے ان بائسڈ جو ہے نا ٹرائل کنڈکٹ کرا سکیں گے, کیونکہ پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں. اچھا, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں تو بالکل ہم اسلام آباد ہائی کورٹ آج گئے ہیں, ہم نے ٹیوزڈے کے لیے پٹیشن لگ گئی ہے, لیکن وہی والی بات کہ دشمن چاند تک پہنچ گیا ہے اور ہم انصاف کے لیے ایک عدالت سے دوسری عدالت جا رہے ہیں. چلیں میں آپ سے ایک بات, یو آر کسٹوڈین آف دا لا, آپ اس کانسٹیٹیوشن کے محافظ ہیں, آپ لوگ اس قانون کے محافظ ہیں, آپ لوگ جتنے بھی وکلا ہیں, آپ تمام لوگ, آپ کو لگتا ہے ویری آنیسٹ اوپینین مشال, ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ عدالتی نظام میں کوئی انصاف مل سکتا ہے جتنے بھی کیسز اس وقت عمران خان صاحب پر کیے ہوئے ہیں؟ اس ٹائم تو کیسز جو ہے وہ لیگلی کیسز ہیں نہیں, اس میں کوئی فوٹنگ ہی نہیں ہے. یہ تو سیاسی کیسز ہے, نہ ان کے پاس کوئی گواہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے, نہ ان کے پاس کوئی لیگل فوٹنگ ہے. تو تبھی تو یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے کہ کبھی کون نہیں ہوتا, کبھی کیا کرتے ہیں, کبھی تاریخ پہ تاریخ دے رہے, کبھی پٹیشن فکس نہیں کرتے, پٹیشن فکس کرتے ہیں تو اسپیشل بینچ بن جاتا ہے, اسپیشل بینچ بنتا ہے تو سنتے نہیں ہے جی, لنگر آن کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو اس ٹائم تو سارا سسٹم ہی سبوٹیج ہوا ہے. ایون جب ہم تو کسٹوڈین آف دا لا ہے, ہم کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, لیکن یہ جو جج صاحبان ہیں یہ بھی اس کالا کوٹ پہن کے پہلے دن سے ہی, مطلب پہلے وکیل کے اسٹیج سے یہ ججز بنے ہیں. مطلب ایسے نہیں ہے کہ یہ ایک دم سے بن گئے, تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور اگر پاکستان اس ٹائم, پاکستان کا جو حال ہے, اس میں ایک رسپانسبل فیکٹر پاکستان کا جوڈیشل سسٹم بھی ہے کہ ہم یہ دن دیکھنے کو پڑ رہے ہیں. جمہوریت کا اگر جمہوریت رہ جائے تو اس کا ستون تو ہے نا سب سے امپورٹنٹ ایک پلر ہے, ون آف دا پلرز آف دا جمہوریت. لیکن اگر میں اس کو I mean if I look at it you know from a different lens, اگر ہم اس کو دیکھیں اور ہم یہ دیکھیں, ہم فاروق آفریدی کی عدالت بھی ہم نے دیکھی, ہم نے ہم نے ان کی عدالت بھی دیکھی, ہم اس وقت جو ڈی آئی خان میں جو سیشن جج ہیں ان کا بھی ہم نے فیصلہ دیکھا, ہم نے 2 دن پہلے بھی ایک فیصلہ دیکھا کہ ایس ایچ او کو بھی سزا دی گئی, 3 مہینے کے لیے امپریزنٹ کیا گیا, اور جو ہے وہ 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا. یہ تمام چیزیں بھی کی گئیں, یہ تمام چیزیں. اور اس میں سب سے بڑھ کر جو فیصلہ آج سپریم کورٹ کا جو آیا, عمر عطا بندیال صاحب کا جو آیا ہے, ہاؤ ڈو یو سی دس فیصلہ بائی دا وے؟ اور میں اس کی وجہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ فیصلہ تو بہت اچھا ہے, بڑا زبردست ہے کہ جی نے آپ کی جو قوانین ہے جو پہلے تھے وہ وہی بحال ہو جائیں گے, تمام چیزیں ہو جائیں گی, لیکن اگر اس پر نظر ثانی کی اپیل ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ جی بالکل, آج ایک بہت خوش آئندہ فیصلہ آیا ہے, اور یہ صرف خان صاحب کی جیت نہیں ہے, کیونکہ وہ اس میں پٹیشنر تھے, یہ پورے پاکستان کے عوام کی جیت ہے. کیونکہ اس پٹیشن کے بیسس پہ جو NRO2 تھا وہ اپنی موت آپ مر گیا ہے. حالانکہ اگر فیکچوئل نظر سے دیکھیں تو اس فیصلے, اگر خان صاحب یہ پٹیشن نہ کرتے اور ودرا کر لیتے تو انہیں فائدہ ہوتا, کیونکہ قانونی ٹیم نے ایک مرتبہ خان صاحب سے کہا بھی کہ جو القادر ہے یا توشہ خانہ کے جو کیسز چل رہے ہیں نیب کے, اس کے جو مارجن ہے وہ 50 کروڑ سے کم ہے, تو اگر آپ اپنی پٹیشن ودرا کرتے ہیں اور نیب کی امینڈمنٹس اسی طرح برقرار رہتی ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا. خان صاحب نے کہا کہ نہیں, مجھے فائدہ نہیں چاہیے, میں اپنے کیسز میرٹ پہ لڑوں گا, اور میں پاکستان کے عوام کا جو پیسہ لوٹا گیا ہے اس کا حساب مانگوں گا. پاکستان کے عوام کے پیسے پہ میں اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. تو انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا سپریم کورٹ میں کہ اگر یہ فیصلہ آتا ہے اور اس میں مجھے بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اپنے کیسز میرٹ پہ لڑوں گا, لیکن آپ جو ہے نا فیصلہ دے دیں, آپ میری پٹیشن سنیں. تو بہت خوش آئندہ بات ہے, کیونکہ اس میں 3 چیزیں ہوئی ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ 50 کروڑ روپیز سے کم جو کرپشن نیب نے کلین شیٹ دی ہوئی تھی کہ جی آپ 50 کروڑ تک کرپشن کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے, تو وہ ختم ہو گیا ہے. اب جو ہے نا کوئی بھی جو 1 روپے کی بھی کرپشن کرے تو وہ اکاؤنٹیبل ہو گئی. دوسرا جو ہوا ہے کہ جو بے نام جو اکاؤنٹس کی چیز ہوتی تھی کہ آپ کسی کے بھی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیں اور پھر آپ سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا, تو وہ چیز بھی اس میں ختم ہو گئی. اب وہ جو ہے نا آپ کے لنکس آپ تک ملتے ہیں تو آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے. تیسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اس میں کہا گیا تھا اس امینڈمنٹس میں کہ نیب جو ہے نا آپ پہ اس پہ برڈن آف دا پروف ہوگا, اگر وہ آپ کو اریسٹ کرتی ہے تو وہ پہلے سارے ثبوت جمع کرے گی اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اریسٹ کرے گی.
لیکن اب جو برڈن آف دا پروف ہے وہ ایکیوز پہ آ گیا ہے کہ اگر کوئی اریسٹ ہوتا ہے تو وہ بتائے گا کہ اس نے وہ پیسہ کہاں سے جمع کیا ہوا ہے اگر اس کے اکاؤنٹ میں اس کے بس سے زیادہ پیسے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہوئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بہت بڑا فیصلہ آیا ہے. ہم کافی دنوں سے احتساب کی باتیں سن رہے تھے تو سپریم کورٹ نے اپنا گراؤنڈ دے دیا ہے, اوپن گراؤنڈ دے دیا ہے جی احتساب کے لیے. نہیں مگر اب کریں یہ بحث بات اور چلی جائے گی کہ احتساب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. یہ ترمیم سے پہلے بھی تو قوانین تھے نا, تو کیا ہو رہا تھا وہاں پر بھی تو ایک وہ بس وہ یہ مطلب ایک عام تاثر اب یہ پایا جاتا ہے کہ جو جتنی بھی فائلیں ہیں تیار ہو جاتی ہیں لیکن لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے, بلیک میل کر کے بس جی اپنے بالکل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے فائلیں. سیاسی مقاصد کے استعمال ہوتی ہے. مگر میرا اس کے ساتھ ہی جو کوشچن تھا, وہ جو سوال تھا اسی کے ساتھ میں نے کلب کیا تھا, وہ یہ تھا کہ اگر نظر ثانی کی اپیل ہو جاتی ہے, کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے تو اس کو کہہ دیا کہ ہم اس کو یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے. منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا, اعجاز الحسن نے اور عمر طارق بندیال نے جو ہے یہ فیصلہ دیا, تو اس پر کیا ہوگا اگر نظر ثانی ہو جاتی ہے؟ ایسے ہوتا ہے نا کہ جب بینچ بنتا ہے اور اس پہ نظر ثانی کی کوئی اپیل آتی ہے تو نظر ثانی کی جو اپیل ہوتی ہے وہ پھر لارجر بینچ نے سننا ہوتا ہے. مطلب اگر ابھی 2-1 سے فیصلہ آیا ہوا ہے اور کوئی اپیل ہوتی بھی ہے فار ایگزامپل, تو پھر لارجر بینچ سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھیں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے. لیکن جو میں اپنے لیگل پوائنٹ آف ویو پہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ انٹیکٹ رہے گا. چلے انٹیکٹ رہے گا, ہم امید کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ بھی ہو. اگر انٹیکٹ رہے گا تو امپلیمنٹ بھی ہو, جو ہم سننے میں آ رہے ہیں. مشال, یو میٹ خان صاحب 3-4 دن پہلے, سو پیپل وانٹ ٹو ہیئر اٹ. جی بالکل. میں کہوں کہ باہر بہت سی باتیں چل رہی تھی اور وہ باتیں آپ کے پتہ ہے جو بھی پروپیگنڈے چل رہے تھے تو ایک مائنڈ میں تھا. تو جب میں اٹک جیل پہنچی اور میں نے پہلی نظر میں خان صاحب, وہ کیری وین تھی, اس میں وہ آئے, ٹینٹڈ شیشے تھے, وہ اترے اور وہ جیسے آ رہے تھے نا ہمارے پاس, کیونکہ ایک اسپیسیفک کمرہ ہوتا ہے اس میں ملاقات ہوتی ہے, تو ان کی باڈی لینگویج سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسٹیج میں جلسے پہ چل کے جاتے اپنی تقریر کے لیے نا. تو اس ٹائم تو مجھے بڑی خوشی ہوئی نا, تھوڑا میرا ہو گیا کہ نہیں خان صاحب تو بہت ہائی مورال میں بیٹھے, سلام دعا ہوئی اور بات شروع ہوئی. تو مطلب اتنے ہائی اسپرٹ میں تھے, باڈی لینگویج اتنی اسٹرانگ تھی, ایسے کھل کے بات کر رہے تھے نا, ایسے کھل کے جس طرح وہ زمان پاک میں بات کرتے تھے. 1 منٹ کے لیے تو مجھے لگا کہ اگر شاید یہ جگہ بگڈ بھی ہے تو بھی خان صاحب کو پرواہ نہیں تھی, کھل کے بات کر رہے تھے, جو ان کے دل میں تھا وہی بات کر رہے تھے, کوئی ڈر نہیں تھا, کوئی خوف نہیں تھا. میں نے انہیں سب سے پہلے کہا کہ خان صاحب ہم استور کا الیکشن جیت گئے نا, آپ کو مبارک ہو. تو خان صاحب نے کہا اچھا, اور مطلب بڑے خوش ہوئے, اس پہ بہت زیادہ خوش ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب بھی پاکستان میں جنرل الیکشنز ہوں گے تو پی ٹی آئی ہی کلین سویپ کرے گی, اسی لیے تو الیکشن نہیں کروا رہے. پھر اس کے بعد ہم نے انہیں بتایا جو لیگل ساری پروسیڈنگز تھی, تو خان صاحب نے کہا کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ تو لیگل کیسز ہیں نہیں, یہ تو سیاسی کیسز ہیں, یہ مجھے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ایگری کرانا چاہتے ہیں, تب بھی یہ سیاسی کیسز تب تک چلیں گے کہ جب تک مجھے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ایگری نہیں کرا دیتے. لیکن میں تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایگری کروں گا ہی نہیں. تو میں نے کہا خان صاحب باہر تو بات ہو رہی ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ کون سی چیز, کون سی ڈیل, کس بات کی ڈیل ہوگی, مطلب نہ تو میری جائیداد باہر ہے, نہ میں نے باہر جانا ہے, میں نے تو میری زندگی اور موت اسی ملک میں ہے. تو اگر ڈیل ہوگی تو وہ صرف ایک ہی بات پہ ہوگی کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جانا, اس کے علاوہ تو کسی اور بات پہ بات ہی نہیں ہوگی. اور اگر مجھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بھی ایگری کرانا چاہتے ہیں تو صرف ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ میں ایگری کروں گا کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اس کے علاوہ تو میں کسی کوئی اور بات ہی نہیں کروں گا نا. تو اس کے علاوہ میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب جو جیل کی کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ جیل کی کنڈیشن کیونکہ یہ بہت پرانا جیل ہے اور سیل بھی وہی ہے, لیکن رات کو کیڑے بھی ہوتے ہیں اور کھلا ماحول ہے, بارش ہوتی ہے تو بستر بھی گیلا ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے ایسے کہا کہ جا کے قوم کو بتائیں کہ یہ میرے لیے 5 اسٹار ہے, باہر غلامی ہے, غلامی میں قبول کروں گا نہیں. 1000 کیسز بناتے ہیں تو بنا دے, وہ میں قانونی جنگ لڑوں گا, ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایگری نہیں کروں گا, پاکستان میں ہی رہوں گا, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, کیونکہ پاکستان کی معاشی استحکام پاکستان کی سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور مجھے تو صرف فکر ہے عوام کی کہ وہ جو ہے نا, اب پچھلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ وہ بلز تو ان تک بلز کی وہ بات پہنچی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ عوام فاقے مر رہے ہیں. کووڈ میں اتنی بری حالات تھے کہ مجھے بار بار کہا گیا, لیکن پھر بھی میں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن رکھا, کیونکہ اگر میں سب کچھ بند کر دیتا تو پاکستان کے عوام
کووڈ سے مرتی یا نہ مرتی لیکن فاقوں سے مر جاتی. اب بھی وہی حال ہو رہا ہے. تو ہمیں عوام کا سوچنا چاہیے, اس ملک کے تمام حلقوں کو عوام کا سوچنا چاہیے, اور عوام کو ان کا جو جمہوری رائٹ ہے وہ دیں, وہ الیکشن کرائیں, چاہے جس کو بھی الیکٹ کرتے ہیں وہ آ جائیں, اور پاکستان کی سیاسی اگر استحکام سے کام جڑا ہے. آپ سے تھوڑا سا موونگ فارورڈ کرتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کے سوالات ہیں کہ از ہی فٹ, ناٹ فٹ, ہی ہیز لاسٹ ویٹ اور وغیرہ وغیرہ. ہاں نہیں, ہی واز ڈوئنگ ایکچولی ویری ویل, کلین شیو کی ہوئی تھی, اور بال بھی ڈائے تھے, ہیئر کٹ بھی کیا ہوا تھا, اور ایسے ہیئر اسٹائل بھی کیا ہوا تھا خان صاحب نے, ٹریک سوٹ میں تھے, بہت ہائی اسپرٹ میں تھے, اور مطلب مجھے تو کافی اچھے لگے ہیں, کیونکہ مطلب ہی واز ڈوئنگ ویری ویل ماشاء اللہ. اور مورائل ان کا اتنا ہائی تھا نا کہ میں بتا رہی ہوں کہ مجھے تو لگ نہیں رہا تھا کہ میں اٹک جیل میں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں, مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میں زمان پارک میں بیٹھ کے بات کر اچھا, رہی ہوں. آپ نے ایک نا بات مینشن کی کہ وین پر لے کر آئے, اس کا کیا مطلب ہے کہ مطلب لائک اٹک جیل کے اندر وین میں لے کر, اس کا کیا مطلب ہے, ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گا. جی, اس کا یہ نا کہ جب آپ اٹک جیل پہنچتے ہیں تو انہوں نے راستے میں کوئی 5 چوکیاں بنائی ہوئی ہیں, اس کے بعد آپ اٹک جیل کے گیٹ تک پہنچتے ہیں, اور پھر گیٹ کے اندر بھی کوئی آدھے کلومیٹر کا راستہ ہے, اور پھر آپ ایک اور دروازے تک پہنچتے ہیں جو وائٹ سا بڑا سا دروازہ ہے. تو اس کے بعد وہاں پہ جو جیل سٹاف ہے یا جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس کا آفس ہے, اور اسی کے ساتھ ایک میٹنگ روم ہے. جو جیل کے باقی سیلز ہے وہ کافی فاصلے پہ ہیں, وہ جیل کے اندر بھی کافی فاصلہ ہے, تو اس سیل سے اس میٹنگ روم تک وین میں لے کر آتے ہیں, جو کیری ڈبہ ٹائپ ایک وین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اوکے مشال, اب بس ایک دو سوالات ہیں میرے, اور اس کے بعد ہم اس کو کلوز کریں گے. اور وہ سوال یہ ہیں کہ اب اگر یہ سائفر جو کیس جس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو سنے گی, اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ دے سکتی ہے, اور اس کا فیصلہ کیا اسی طرح ہوگا کہ جس طرح ہم نے دیکھا وہ فیس بک والے جو جج تھے دلاور, اسی طرح وہ واپس ان پر جائے گا, جو دلاور نہیں دلیر ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین کے پاس, اور یہ پھر دوبارہ یہ سمیع اللہ کلیم اللہ ہوتا رہے گا. لیکن اس پہ اصل سوال یہ ہے کہ اس کیس کے بعد کیا اور بھی کیسز ہیں جس پر آپ لوگوں نے ایک اور بھی وہ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے, اس کا بھی فیصلہ محفوظ ہے جو کہہ رہے کہ اگلی جمعرات کو سنایا جائے گا. تو اگر اس والے کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر اور کون سے کیسز ہیں جس میں وہ گرفتار کر سکتے ہیں, اینڈ ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ, آئی مین اگین میں قانونی طور پر نہیں پولیٹیکلی ہی بات کر رہا ہوں. جی, پہلے تو یہ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پہ خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے, اور وہ اسی طریقے سے انٹیکٹ ہے, کیونکہ جو جس طرح سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں تو وہ آپ پورے پاکستان کی نظر میں, تو بالکل یہ فیصلہ جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ. سب سے بڑی بات وہاں ہماری پٹیشنز فکس نہیں ہوتی, جب فکس ہو جاتی ہے تو ہیئرنگز نہیں ہوتی, ڈیلے کرایا جاتا ہے, اور پھر آخر میں وہی جو ہے نا ریمانڈ بیک کرا دیا جاتا ہے. ایک جو ہے نا جوڈیشل سسٹم تو سبوٹیج ہے ہی, لیکن انصاف کا کھلے عام قتل ہو رہا ہے اس ٹائم, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بات ہے کیسز کی, تو بالکل ہم نے جو ضمانتیں خارج ہوئی ہے, ہم نے کل اس کی بھی پٹیشن کی ہوئی تھی, وہ بھی جی چیف جسٹس صاحب نے کمنگ تھرسڈے تک ڈیلے کر دی ہے کہ کمنگ تھرسڈے تک ہم اس کو سنیں گے. اس کے علاوہ توشخانہ اور القادر کیس کی ریویژنز ہیں, وہ بھی پینڈنگ کرائی گئی ہے. تو سب سے بڑی بات ہے, اب سننے میں آ رہا ہے کہ جی 9 مئی کا کچھ کر رہے ہیں, اور انویسٹیگیشن کی طرف سے کوئی ریلیز ہے. وہاں بھی خان صاحب نے جب 9 مئی کی انویسٹیگیشن خان صاحب نے جوائن کی تھی, تو خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو آپ انویسٹیگیشن شروع کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بایو میٹرک کے روم سے, وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھائیں, کیونکہ جو ابیٹمنٹ ہوئی تھی وہ تو وہاں سے شروع ہوئی تھی نا, جو چیز ہوئی تھی جس بیس پہ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ لیکن یہ سارا ایک سیریز آف ایونٹ ہے. میں تو وہی بات کری ہوں نا کہ اس ٹائم یہ لیگل کیسز نہیں ہے, یہ سیاسی کیسز ہے. چیزیں لنگر آن کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ایک سیاسی مقاصد حاصل نہ کیا جائے, لیکن وہ تو خان صاحب کی طرف سے کھلا اسٹینس ہے کہ وہ نہیں ہوگا, صرف فری اینڈ فیئر الیکشن سے بات ہوگی, اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی. تو ابھی تو صرف یہ نظام چل رہا ہے. 9 مئی کی اگر بات کریں, اور 9 مئی کا اگر ہم 9 مئی کے بارے میں بات کریں, تو 9 مئی میں بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ 4 مہینے سے مسلسل جیلوں میں ہیں. اس میں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں. آپ ایک خاتون وکیل ہیں, اور خاتون وکیل ہونے کے ناطے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ خواتین کے حقوق کے جو جتنی بھی چیزیں ہیں, جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اور یہ تمام چیزیں, یہ کہاں پر ہیں, اس کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. آپ کسی بھی ورکر کو لے لیں, میں سب کے نام تو نہیں لیا جا سکیں گے مجھے, لیکن میں لیڈران کی بات کر لوں, کارکنان کی بات کر لوں, 4 ماہ سے اس وقت جیلوں میں ہیں. اس کے اوپر کیا لائے عمل ہے آپ لوگوں کا, آئی ایل ایف کا, وہ اور باقی وکلا ٹیم کا, ہاؤ ٹو بی گوئنگ ٹو پروسیڈ دیز کیسز. اور ابھی تک
ابھی تک 4 مہینے میں ایک بھی کوئی بھی پروف جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں آ سکا. جی بالکل. دیکھیں کرمنل جسٹس سسٹم میں ہمیشہ خواتین کے لیے تھوڑی لینینسی ہوتی ہے. ان کی جو بیلز ہوتی ہے نا وہ میرٹ کے بغیر مطلب اس میں ان کو کافی اسپیس دی جاتی ہے. پچھلے 4 مہینوں سے ان کے پاس ثبوت تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ان پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، دیکھیے جون جولائی اگست میں آپ کو پتہ ہے لاہور میں کتنی گرمی ہوتی ہے. ان کو وقت سے پہلے پریزن وین میں لے کر آیا جاتا تھا، ان کو دھوپ میں کھڑا کرایا جاتا تھا، پھر 3-4 گھنٹے بعد ان کو عدالت پیش کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد انہیں پریزن وین میں بٹھا دیا جاتا تھا، پھر 2-3 گھنٹے بعد انہیں جیل لے کے جایا جاتا تھا. اس کے علاوہ جب کھانے ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی کھانے کے ٹائم ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب سارے جیل کا کھانا ختم ہو جاتا ہے تو جو بچا بچا جو انسلٹنگ ان ہیومن بیہیویئر ہے وہ ان کے ساتھ روا ہے، اور صرف اس لیے تاکہ کوئی وہ اسٹیٹمنٹ دے دیں، اور جب تک وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو ان کی چھوٹ نہیں ہوگی. انہوں نے کھلے عام ہمیں کہا ہے کہ ان کو یہ باتیں کہی گئی ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ دیں، جب تک آپ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا. اور اسی وجہ سے جو ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی. آپ نے پاکستان میں کبھی بھی ایسی FIR نہیں دیکھی ہوگی کہ جس میں 2 مرتبہ ریمانڈ ہوا. ابھی پورے 3.5 مہینے بعد FIRوں میں 9 مئی کے FIRوں میں کچھ نئی دفعات شامل کی گئی ہے، اور اس کے بعد سے دوبارہ سے جی ریمانڈ اور سارا جو فزیکل ریمانڈ اور ساری باتیں دوبارہ سے شروع ہو گئی. جی چلے وہ ہو گیا. اس کے بعد ہائی کورٹ میں کیسز ان کے ہم نے ریٹ پٹیشنز داخل کی، 4 مرتبہ بینچز ٹوٹے. اس کے بعد جی لنگر آن کرنے کی کوشش ہوئی، 5ویں مرتبہ انہوں نے کہا جی FIR میں کچھ نئی دفعات شامل ہوئی ہے، تو جب تک شامل تفتیش نہیں ہوتی تو ہم کیس نہیں سن سکتے. تو ایک عجیب و غریب قسم کا نظام اس ٹائم بنایا گیا ہے 9 مئی کو جو ہے نا گراؤنڈ بنا کے. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ اس ٹائم جو یہ سارا جو یہ پروسیس ہو رہا ہے نا، تو یہ پاکستان کی قانونی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں دیکھا، کسی بھی وکیل نے نہیں دیکھا ہوا ہے اس ٹائم. تو پاکستان کی قانونی تاریخ کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور جو 9 مئی کی بات کر رہی ہوں تو وہ تو میں نے اس دن باہر آ کے بھی یہ بات کی تھی کہ جو 9 مئی کا واقعہ آپ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں بہت بہت کامل مذمت چیز ہوئی ہے. لیکن جی آپ کے پاس CCTV فوٹیجز ہیں، آپ کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کی CCTV فوٹیجز ہے، آپ کے پاس کمانڈر ہاؤس کی CCTV فوٹیجز ہے، نکالیں، اس میں لوگ ہوں گے، اور جو لوگ ہوں گے چوکوں پہ اسکرینز لگائیں، وہ بتائیں کہ یہ لوگ اکاؤنٹیبل ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں گے 1400 نامعلوم، اور پھر اس 1400 نامعلوم میں آپ کسی کو بھی پکڑ کے جیل کے اندر کر دیں تاکہ اس میں سیاسی مقاصد حاصل کریں. چلو ٹھیک ہے. اب آخری میرا سوال ہے صرف آپ سے، بڑا ریئلسٹک قسم کا بات ہے چاہتا ہوں میں آپ سے مشال، اور وہ یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کب تک یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل سے رہا ہو جائیں گے اور ہم ان کو زمان پارک میں دیکھ سکیں گے؟ کوئی ایسی امید ہے، کچھ لگتا ہے؟ جی اس ٹائم تو کیونکہ لڑائی چل رہی ہے نظام سے، تو اگر بہت زیادہ لنگر آن کرنے کی بھی کوشش کی گئی تو 3-4 مہینوں سے زیادہ یہ لنگر آن نہیں کر سکیں گے. جو لیگلی وے پہ میں دیکھوں نا 3 مہینوں سے یہ تو لنگر آن کر نہیں سکتے. اب نئے چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں، امید ہے کہ انصاف کا نظام قائم رہے گا اور انصاف انشور ہوگا. لیکن جو بات ہو رہی ہے وہ میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ یہ ملک قیدی نمبر 804 سے صلح کیے بغیر آگے نہیں جا سکتا. ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے کیونکہ ملک اس ٹائم بہت مشکل ہے. چلیں بہت شکریہ مشال آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. بہت شکریہ، تھینک یو مشال. یہ تھی مشال یوسفزئی، اور ہم نے یہ بات کی ایک اور عمران خان کی وکلا ٹیم کی ایک وکیل سے. اور جب بھی ہم لیگل کیسز کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، تمام لوگوں کا ایک ہی جواب ہے، اور ایک وہ جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ مشترکہ جواب وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کیس جو اس میں سے ہے وہ لیگل کیس نہیں ہے. تمام کے تمام جو کیسز ہیں فریولس ہیں، یہ تمام کے تمام پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. اور جو مشال نے آخر میں بات کی، میں اسی بات کو آگے لے کر چلوں گا کہ قیدی نمبر 804 سے صلح کیے بغیر آپ آگے جا نہیں سکیں گے. آپ قیدی نمبر 804 سے صلح کیے بغیر اس ملک کو آپ چلا نہیں سکیں گے. یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. آپ لوگ جتنے زیادہ ڈیلے کریں گے یہ اتنا زیادہ آپ اس کو 2 مہینے ڈیلے کر لیں، آپ لوگ 3 مہینے ڈیلے کر لیں، another 4 months ڈیلے کر لیں. ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں. لیکن آپ جو اتنا انتظار کر رہے ہیں، آپ پہلے دیر کر چکے ہیں، آپ مزید دیر کریں گے. اور یہ چیزیں جو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک تقریباً پہنچ چکی ہیں، اس میں ذمہ دار اس کی تمام قصور جو ہے وہ صرف آپ کا ہے. اس سے زیادہ آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم اس کو خوشائند قرار دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر فیصلے ہوں گے. لیکن ایک اور جو سوچ پائی جاتی ہے جو کہ 2023 ہے، 2023 میں آپ لوگوں نے پٹیاں کھول دی ہیں، آنکھیں کھول دی ہیں ہماری، اور ہمیں لگتا ہے یہ ہے
کہ آپ جو ہے فائلیں لوگوں کی تیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے سمجھوتا کریں اور وہ سیدھی لکیر پر چلتے رہیں. یہ نظام صرف ایک فرد واحد سے اس وقت خوفزدہ ہے اور اس سے ڈرا ہوا ہے، اور اس کا نام عمران احمد خان نیازی. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام لوگ کمپرومائزڈ ہیں. اور اس میں اس پورے فیصلے میں اگر یہ فیصلہ نظر ثانی نہ ہوا اور نظر ثانی پہ اس کو درخواست واپس نہ کیا گیا تو 21 اکتوبر کو جس نے آنا تھا وہ اس بار 21 اکتوبر کو تو نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے اگلے سال کی 21 اکتوبر ہو یا اس سے اگلے سال کی 21 اکتوبر ہو، لیکن اس 21 اکتوبر کو اس کا آنا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو اس میں پڑ گیا وہ سب سے زیادہ وہ ہے. آپ اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.